عام انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ادخل رحمک اللہ یا ملک الموت، اے ملک الموت رب کی تجھ پر رحمت ہو، اندر داخل ہو جا، اندر داخل ہو جا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام عرض کرتے ہیں، الفاظ سنیے ذرا حضور کے بارے میں، کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جس میں کسی کو جھڑکی نہیں ملتی۔ مجھے بھی اندر بلایا تو پہلے رحمت کی دعا دی، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اندر داخل ہوگا تجھ پر رب کی رحمت ہو۔ یعنی کیسا رحمت للعالمین ہے۔ آ رہے ہیں روح نکالنے کے لیے، ہمیں پتہ چلے ہماری روح نکلے گی ہمارا حال کیا ہوگا، اور حضور رحمت کی دعا دے رہے ہیں۔ اور یہ کون کہتے ہیں؟ اسرائیل علیہ السلام، کہ مصطفیٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی کو جھڑکا نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے۔ دشمن پتھر مارتے ہیں تب بھی دعائیں دیتے ہیں۔ ہائے ہائے۔ اندر بلایا، فرمایا ادخل رحمک اللہ یا ملک الموت، اے ملک الموت اندر آ جا۔ اور پھر ارشاد فرمایا یا ملک الموت جئتنی زائرا ام قابضا، جئتنی زائرا ام قابضا، فرمایا اے ملک الموت یہ تو بتا کہ تو خالی میرا دیدار کرنے آیا ہے یا میری روح کو بھی قبض کرنے آیا ہے؟ ہائے ہائے۔ آپ عرض کرتے ہیں جئتک زائرا وقابضا، حضور آیا تو آپ کے دیدار کے لیے ہوں، آپ اجازت دیں گے تو آپ کی روح کو بھی قبض فرما دوں گا۔ آیا دیدار، یہ ہے ادب۔ یہ کیا ہے؟ ادب۔ ادب سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو، جو معصوم فرشتے ہیں، جو رسول ملائکہ ہیں۔ کیا عرض کرتے ہیں حضور آیا تو آپ کا ودوہا کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہوں، آپ اجازت دیں گے تو آپ کی روح کو بھی قبض فرما لوں گا۔ اور پھر لیکن اب یہاں رک گئے، لیکن فرماتے وَأَمَرَنِيَ اللَّهُ، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے اللہ ادخل علیک الا باذنک ولا اقبض روحک الا باذنک، فرمایا کہ اسرائیل چلا جا، اجازت مانگ، جب تک میرا حبیب اجازت نہ دے دروازے میں داخل نہ ہونا، اور جب اجازت ملے دروازے میں داخل ہونے کی تو جب تک میرا محبوب اجازت نہ دے خبردار میرے مصطفیٰ کی روح کو قبض نہ فرمانا، میرے محبوب کی روح کو قبض نہ فرمانا۔ اجازت دیں گے تو روح قبض فرمانا، نہیں دیں گے تو رک جانا۔ اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا واپس میری بارگاہ میں لوٹ کے آ جانا۔ ہائے ہائے۔ اور میرے محبوب کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو درکنار، فرمایا ان کی اجازت کے بغیر تو ان کے گھر میں بھی داخل نہ ہونا۔ یا رسول اللہ عرض کرتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے گھروں محلات میں گیا، ان کی روحوں کو کھینچا، لیکن کبھی کسی سے اجازت نہ مانگی۔ اے مصطفیٰ ایک آپ کا دربار ہے، ایک آپ کا کاشانہ نبوت ہے کہ یہاں پرواز میری ہوتی ہے 18,000 عالم سے، لیکن یہ در ایسا ہے کہ یہاں آ کے اسرائیل بھی رک جاتا ہے، ساری رفتار ختم، ساری طاقت ختم، ایک عاجزانہ غلام بن کر سر کو جھکا کر ادب سے اجازت مانگ رہا ہے کہ مصطفیٰ آپ اجازت دے تو اسرائیل اندر آئے، اور آپ اجازت دے تو آپ کی روح کو قبض فرمائے، اجازت نہیں دیں گے تو لوٹ کے رب کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا۔ یہ مقام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ ہے وہ مقام محبوبیت جس کو صوفیہ بھی لکھتے ہیں، لیکن آج کے گمراہ لوگ اس عرفہ و اعلیٰ مقام کو سمجھنے سے قاصر ہیں، پھر بھی حضور کو اپنی مثل قرار دیتے ہیں۔ جن کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ہائے ہائے ہائے، تمہیں کیا پتہ کہ سرکار کا مقام کیا ہے، حضور کے لیے کیسے الفاظ بولنے چاہیے۔ اسرائیل علیہ السلام سے سیکھو کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، ادب مصطفیٰ کیا ہے۔ قربان جائیے تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ملک الموت دست بستہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں، حضور آپ اجازت دیں تو اندر داخل ہوں، آپ اجازت دیں تو آپ کی روح مبارک کو قبض فرماؤں۔ صحیح ستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، توجہ رکھیے گا۔ صحیح ستہ کے اندر کہ سرکار علیہ السلام کو باقاعدہ اختیار دیا گیا ہے، محبوب اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ کے لیے دنیا میں زندے چلتے پھرتے رہو، ہم آپ کی روح کو قبض نہیں فرمائیں گے۔ الفاظ سن لیا آپ نے، اور انبیاء کو بھی اختیار دیا لیکن محدود۔ ہائے ہائے، کہو نا سبحان اللہ۔
انبیاء کو اختیار دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی، وہ عزرا علیہ السلام روح نکالنے کے لیے تو تھپڑ مارا، آنکھ ان کی نکال دے، اور جب لوٹ کے واپس آئے اللہ کا پیغام سنایا، میرے پیارے کلیم کسی بھی جانور گائے وغیرہ کہ پشت پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال آئیں گے اتنے سال بڑھا دیں گے، لیکن بالآخر موت آپ کو آئے گی۔ یعنی انبیاء کو بھی اختیار دیا کہ جتنا عرصہ چاہو دنیا میں رہو، لیکن موت تمہیں آنی ہے، لیکن اپنے محبوب کو موت کا نہ فرمایا۔ فرمایا محبوب دو چیزوں کا اختیار ہے، دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو جب تک دنیا ہے زندہ رہو، ہم تمہیں موت نہ دیں گے، چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں لوٹ کے میرے پاس آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں تیری ہی بارگاہ کو پسند فرماتا ہوں، میں رفیق اعلیٰ میں آنا چاہتا ہوں، میں فانی دنیا میں دل نہیں لگانا چاہتا۔ پھر سرکار اسلام کی ذات بھی ایسی تھی، قربان جائیے، اذن عام ملا، اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام نے رفاقت کو پسند فرمایا، رب کی ملاقات کو پسند فرمایا۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے میری روح قبض فرما لو، میں رفیق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں، رب سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن ایک طرف اسرائیل علیہ السلام، ایک طرف جبرائیل علیہ السلام۔ اب نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کو این خلفت حبیبی جبرائیل، کہنا سبحان اللہ۔ فرمایا کہ آج تو خود تو آ گیا، لیکن جو روزانہ میرے پاس آتا ہے میرا محبوب جبرائیل، اس کو کہاں چھوڑ آیا ہے؟ ہائے ہائے، حبیبی کہا، میرا محبوب، میرا پیارا، تو پتہ چلا کہ سرکار کو جبرائیل علیہ السلام سے کتنا پیار ہے، اور ان کو حضور کی امت سے کتنا پیار ہے۔ حضور سے عرض کرتے نا کہ جب حضور معراج پہ جا رہے تھے تو عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ مجھے حکم دیں، مجھے اجازت دیں، جب حضور نے فرمایا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے، تو عرض کرتے ہیں کہ حضور جب میدان محشر ہو، پل صراط سے امت آپ کی گزرے تو جبریل اپنے پر بچھا دے، میرے پر سے آپ کی امت گزر کے چلی جائے۔ سرکار کو جبریل علیہ السلام سے کتنی محبت ہے، اور ان کو حضور کی امت سے کتنی محبت ہے۔ قربان جو بریلی کا تاجدار، وہ کیا پکار اٹھا، پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ ہائے ہائے، بریلی کا تاجدار کہتا ہے عشق کے میدان میں کہ ہمیں جبریل علیہ السلام کی مصطفیٰ کے موجودگی میں ضرورت نہیں ہے، سرکار کھڑے ہوں گے، سرکار کھڑے ہوں گے، اور ید اللہ کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، اور اپنی امت کو خود فرما رہے ہوں گے کہ گزر جاؤ، جب محبوب موجود ہیں، اور ادب ان کا بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پر نہ ان کا انکار، نہ مصطفیٰ کی عطاؤں کا انکار، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ یہ جو اتنی لمبی راہ ہے، یہ جو بال سے باریک تلوار سے زیادہ تیز پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، چونکہ سرکار کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کو سلامی کی دعائیں دے رہے ہوں گے، اے میری امت سلامی سے گزر جاؤ، اے میری امت سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ۔ فرماتے کہ آقا جب آپ کے عید اللہ کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور سلامتی کی دعا ہوگی تو جبریل پر بچھائیں گے، ہم یوں گزر جائیں گے کہ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ این خلفت حبیبی جبریل، اسرائیل تو خود آ گیا، اور جو میرے پاس آتا جاتا رہتا ہے میرا محبوب، میرا پیارا جبریل، وہ کہاں ہے، اس کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں خلفت فی السماء الدنیا والملائکۃ یعزونہ فیک۔ عرض کرتے کہ حضور یہ جو آسمانی دنیا نظر آ رہا ہے وہ وہاں پر موجود ہیں، ان کے ذمے کچھ ذمہ داریاں تھیں، آپ ذرا سن لیجیے کیا ذمہ داریاں تھیں۔ فرماتے کچھ انتظامات تھے، وہ یہ تھے، وہ آپ کے استقبال کے لیے، ابھی روح مبارک جسم مبارک سے نکلی بھی نہیں تو فرشتے روح مبارک کا دیدار کرنے کے لیے مچل گئے، اور ایسے نہیں کہ روح محمدیہ کا ایسے ہی دیدار کروا دیجیے، نہیں، فرمایا والملائکۃ یعزونہ، جبریل اس لیے آسمانوں پہ گئے کہ فرشتوں کو کہنے گئے کتارے بنا کے کھڑے ہو جاؤ، اب روح مصطفیٰ کی جلوہ گری ہونے والی ہے، مصطفیٰ کی روح کا دیدار بھی کرنا، مرحبا مصطفیٰ کے نعرے بھی کھڑے ہو کے لگا رہا۔
یہ انتظامات ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی روح کے لیے جبریل علیہ السلام کر رہے تھے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ہائے ہائے، فکانا فما کان باسرا ان اتاہ جبریل علیہ السلام۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک دم آن کی آن میں جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا اور سرکار کی بارگاہ میں ادب سے آ کے جلوہ گر ہو گئے، وہاں کے بیٹھ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کا مرتبہ مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے، ادب فرشتوں سے سیکھیے، ہنگامی طور پر نہیں آئے بلکہ سرکار کے پورے جشن کی تیاری کر کے آئے ہیں، ہنگامی طور پہ نہیں آئے کہ بے ادبی نہ ہو جائے، سارے کام کر کے آئے۔ اب بھی رضا حضور کی چاہیے، سرکار اجازت دیں گے تو روح مبارک قبض ہوگی، اجازت نہیں دیں گے تو اسرائیل علیہ السلام بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے طاقت محمدیہ، یہ ہے نبی کی طاقت کہ جہاں اسرائیل علیہ السلام رسول ملائکہ ہیں لیکن ان کی بھی نہیں چلتی، روح نہیں نکال سکتے جب تک آمنہ کے لال حکم نہ ارشاد فرما دے۔ اب دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے بندوبست کر کے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں، رفیق اعلیٰ میں جاتا ہوں، اپنے رب کا دیدار کرتا ہوں۔ فرمایا جبرائیل بشرنی، ذرا مجھے خوشخبری سنا کہ اگر میں اس وقت جاتا ہوں تو میرے لیے کیا انتظامات ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے لفظ بولے تھے اپنی امت کے لیے، یہ محدثین نے لکھا کہ میں چلا جاؤں گا تو میری امت کو کیا ملے گا، میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید حضور اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو عرض کرتے ہیں کہ حضور ابشرو کا یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، انی قد ترکت ابواب السماء قد فتحت والملائکۃ قد قاموا صفوفا صفوفا بالتحیۃ والریحان۔ حضور میں ابھی دیکھ رہا ہوں آپ کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور ملائکہ صف بنا کر کھڑے ہیں، یحیون روحک یا محمد، آپ کی روح کے استقبال کے لیے ہاتھ باندھ کے کتار در کتار ملائکہ جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ اور عرض کی یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج میں آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لوجہ رب الحمد، فرمایا میرے خدا کے لیے سب تعریفیں ہیں، وبشرنی یا جبریل، حضور ابھی بھی امت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، مجھے بشارت ہوا جبریل۔ عرض کرتے ہیں ابشرو کا ان ابواب الجنت قد فتحت، حضور جنت کے سارے دروازے بھی کھول دیے گئے ہیں، وہ انہار قد تردت، اور جنت کی ساری نہروں کو جاری کر دیا گیا۔ یہ کس خوشی میں کہ سرکار کی روح رفیق اعلیٰ میں آ رہی ہے، روح رفیق اعلیٰ میں آ رہی ہے۔ فرمایا جنت کی ساری نہریں جاری فرما دی، وہ حورھا قد تزینت لقدوم روحک یا محمد، یا رسول اللہ جنت کی روحوں نے آپ کی روح اقدس کے استقبال کے لیے جنت کی زیبائش کو اور بڑھا دیا ہے، چمکا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا لوجہ رب الحمد، میرے خدا کے لیے حمد، فرمایا فبشرنی یا جبریل، اے جبریل اور خوشخبری سناؤ، اے جبریل اور خوشخبری سناؤ۔ تو عرض کرتے انت اول شافعین و اول مشفع فی القیامہ، حضور جب قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے آپ ہی رب کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اور سب سے پہلے آپ ہی کی شفاعت کو اللہ قبول فرمائے گا۔ ہائے ہائے، فرمایا لوجہ رب الحمد، حمد تعریف میرے رب کے لیے ہے۔ اور پھر جبریل علیہ السلام نے محسوس کیا کہ حضور کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں، اب رکے کہ کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں، شاید جو سرکار پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ میں بتا نہیں پا رہا۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے عرض گزار ہوئے یا حبیبی اما تسألونی، اے میرے حبیب آپ کون سی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کس چیز کی بشارت آپ پوچھ رہے ہیں کہ جس کا میری طرف سے ابھی تک جواب نہیں آیا۔ سرکار نے فرمایا اسألک عن امی و ہمی، اے جبریل مجھے بڑا غم اور بڑی فکر ہے جب میں چلا جاؤں گا، من لقراء القرآن من بعدی، میرے بعد قرآن کے قاریوں کا کون ہوگا، میرے بعد قرآن پڑھنے والے قاریوں کا کون حامی ناصر ہوگا، من لصوم شہر رمضان من بعدی، میرے بعد رمضان کے روزے داروں کا کون ہوگا۔ اب بھائی امت کی یاد کہو نا سبحان اللہ، یا آپ کے لیے سرکار اپنی امت کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ میرے لیے تو بڑی تعریفیں کر دی،
میرے لیے بڑی بشارتیں سنا دی، لیکن جن کو پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں میرے وسیلے سے، جن کو قرآن ملا، جن کو رحمان ملا، جن کو رمضان ملا، عبادت کا سلیقہ ملا، ہر کچھ ملا، میرے جانے کے بعد ان کا حامی ناصر کون ہوگا؟ فرمایا من لحاجی بیت الحرامی بیت الحرام بعدی، میرے بعد بیت اللہ کا حرام کرنے والوں کا کون ہوگا؟ من لامت المصفاۃ من بعدی، میرے بعد میرے پرہیزگاروں کا کیا ہوگا؟ اب یہ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، قربان جائیے، یہ بہت بڑی بات ہے، خدا کی قسم، ایک طرف اسرائیل ایک طرف جبرائیل، نبی پاک علیہ السلام کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، حضور کے بارے میں بشارت پہ بشارت، بشارت پہ بشارت جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں مصطفیٰ خوش نہ ہوئے بلکہ پوچھا تو اپنی امت کے بارے میں پوچھا۔ ابھی خوشی کب داخل ہوئی؟ جب یہ پوچھ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام نے خلاصتاً عرض کیا حضور یہ بات ہے، یہ پوچھنا چاہتے تو سنیے، ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد حرمت الجنت علی الانبیاء والامم، رب نے جنت کو انبیاء پر بھی حرام کر دیا، امتوں پر بھی حرام کر دیا۔ کب تک؟ حتی تدخلها وامتک یا محمد، جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل ہی ہو جاتی، رب نے جنت کو نبیوں پر اور نبیوں کی امتوں پر حرام فرما دیا۔ اب جب سرکار نے امت کی بشارت سنی اب خوش ہوئے، کہنا سبحان اللہ، ہائے ہائے، اپنی بشارت سن رہے تھے، اپنی تعریفیں سن رہے تھے، لیکن جب اب سنا کہ سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی، باقی امتوں سے پہلے سرکار جائیں گے، انبیاء جائیں گے، اب سب کو روک دیا جائے گا، سب سے پہلے حضور کی امت جنت میں جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام اب خوش ہوئے، قربان جائیے، یہ وہ امت ہے خدا کی قسم کہ جس کا حال یہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی اچھی تعریف کی، حضور نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ پھر ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی برائی کی، فرمایا واجبت، واجب ہوگی، یعنی پہلے کے لیے جنت واجب ہوگی، دوسرے کے لیے دوزخ واجب ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ لوجک اس وقت سمجھ نہیں آئی، عرض کی حضور سمجھے نہیں، دونوں بار یہی لفظ کے واجبت واجبت، واجب ہوگی واجب ہوگی۔ حضور نے فرمایا انتم شہداء اللہ علی الارض، میرے صحابہ تم زمین پر رب کے گواہ ہو، تم جس کی تعریف کرتے ہو اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے، تم جس کے بارے میں برا بھلا کہتے ہو اللہ اسے جہنمی بنا دیتا ہے، تم اللہ کے گواہ ہو۔ یہ شان امت محمدیہ کی، خدا کی قسم۔ اور آگے ایک دو باتیں اور آخر میں ذکر کروں۔ امت محمدیہ کے اندر 3 منفرد منصب، حضرت کابر احبار فرماتے ہیں کہ 3 منصب ایسے ہیں جو پہلے صرف انبیاء کو دیے گئے۔ کن کو دیے گئے؟ کسی کو نہ دیے، لیکن جب سرکار کی امت پیدا ہوئی وہ جو 3 منصب رب نے انبیاء کو دیے وہ مصطفیٰ کی امت کو عطا فرما دیے۔ نمبر 1 فرمایا، پیغمبروں کو فرمایا تھا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور جب سرکار کی امت پیدا ہوئی فرمایا هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں پسند فرما لیا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور فرمایا تم پر دین کے معاملے میں کچھ تنگی نہیں رکھی۔ یہ منصب انبیاء کو دیا تھا، یہی سرکار کی امت کو رب نے عطا فرما دیا۔ پھر دوسرا منصب انبیاء کو فرمایا تو ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ یا حضور کی امت کی جلوہ گری ہوئی، حضور کی امت پیدا ہوئی، فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے میرے محبوب جب میری امت تجھ سے میرے بارے میں پوچھے کہ رب کہاں ہے تو کہہ دے کر کہ اللہ قریب ہے، اللہ قریب ہے۔ اجیب دعوت دانی اذا دعانی، فرمایا کہ میرے قریب ہے، میں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ منصب انبیاء کو دیا تھا، یہی منصب سرکار کی امت کو عطا فرما دیا۔ اور پھر تیسرا منصب وہ یہ تھا، فرمایا کعب احبار فرماتے ہیں کہ پہلے صرف نبی امت کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہوتے تھے، نبی ہی گواہ ہوتے تھے۔ جب سرکار کی امت پیدا ہوئی تو قرآن فرماتا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے تم لوگوں کو پہلی ساری امتوں پر گواہ بنا دیا ہے۔ قربان جائیے، اور اس کو سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا جب آیت اترا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، جب قیامت کا دن ہوگا نوح علیہ السلام کی امت سامنے ہوگی،
اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میں نے تمہاری طرف اپنے نبی کو بھیجا لیکن تم نے نبی کی باتوں کو نہ مانا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ جھوٹ بول دے گی، بولے گی ہمارے پاس تو کوئی بھی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمائے گا، اے میرے پیارے نبی بتا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو وہ عرض کریں گے میرے پاس دلیل، میرے پاس گواہ، وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی ساری امت گواہ ہے۔ اللہ ان سے پوچھ لے کہ تو نہیں تو فرمایا تھا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور پھر سرکار کی امت گواہی دے گی کہ ان کو اللہ تو نے نوح علیہ السلام کو اس کی امت کے لیے بھیجا تھا اور امت نے نہ مان کر گمراہی اختیار کی اور جہنم کے حقدار ہوئے۔ اس وقت سرکار کی امت گواہی دے گی۔ وقت میرا ختم ہو چکا اور بیان آدھا بھی نہیں ہوا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کی شان ہے۔ چیدہ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، بس 2 جملوں میں تقریر ختم کرتا ہوں۔ اتنی فضیلتیں، اتنے فضائل امت محمدیہ کے حق میں آئے، آج امت کیا کر رہی ہے مجھے بتائیے؟ بدعقیدہ کتنے پیدا ہو گئے، سرکار کا نام لینا نہیں آتا، کوئی کہتا ہے سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کس نے لکھا معاذ اللہ حضور مار کے مٹی میں چلے گئے معاذ اللہ، کوئی کس نے لکھا حضور کو اپنے خاتمے کا علم نہیں تھا معاذ اللہ، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، وہ سنتے نہیں، پکارنا شرک ہے۔ آج امت کہاں جا رہی ہے؟ اور سرکار امت کے لیے کیا دعائیں کر رہے ہیں، امت کے لیے بشارتیں سن رہے ہیں، کس وقت کہ جس وقت روح مبارک جسم انور سے نکل رہی تھی، اسرائیل جبرائیل علیہ السلام جلوہ گر ہیں اور حضور اس وقت ان سے اپنی امت کی فضیلت کے بارے میں سن رہے ہیں۔ اس لیے خدارا ایسے لوگوں سے بچے رہیں، ایسے لوگوں سے اپنے کو اور اپنے اولاد کو محفوظ رکھیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدر پہ چلنے کی اللہ سے توفیق کی دعا مانگیں، نماز پڑھیں، سرکار کی سنت کو زندہ کریں۔ حشر برپا ہونے والا، قیامت دور نہیں۔ کل ہم بچے تھے، جوان ہوئے، بوڑھے ہو گئے، ہمارے آباء و اجداد کے میں نام نہیں آتے، دادا کا نام آئے گا، پردادے کا نام نہیں آئے گا، نانی کا نام آئے گا، نانی کی ماں کا نام نہ آئے گا۔ ہمارا حال یہ ہے، تو اس لیے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا خوف لائیں، شرم و حیا پیدا کریں، قرآن پڑھیں، سنت کو زندہ کریں، اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں۔ ہماری جو فضیلتیں قرآن اور حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، اے کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا رکھے جیسا ہمارے مصطفیٰ چاہتے تھے، حبیب کبریا چاہتے تھے۔ آمین بجاہ نبی امین وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے نور الدین بھائی ہیں۔